یہ میرے لیے خود ہی بڑا ایک مقدس موقع ہے، اور اب یقین کریں کہ یہاں جو چند لمحے گزارے ہیں اس میں قلبی طمانینت محسوس ہوئی۔ یقیناً یہ ایک مقدس ماحول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے سے جس مقدس مشن کا آغاز فرمایا تھا، الحمدللہ اس کا تسلسل جاری ہے۔ اس مشن کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئی ہیں۔ 1857 کے اندر ایک کوشش ہوئی تھی اور بڑے منظم انداز سے ہوئی تھی، اور توقع یہ تھی کہ یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ الحمدللہ اس کے 10 سال بعد 66 میں کون سمجھ سکتا تھا کہ ایک ایسی کوشش بے سر و سامانے کے عالم میں ہوگی جس کے ایک صدی بعد دوبارہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن جائے گی۔ تصور نہیں تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جہاں اخلاص ہوتا ہے اسباب اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرات میں اخلاص تھا۔ دارالعلوم دیوبند کو اب ایک مدرسہ کہنا شاید غلطی ہو، اس کو تعلیم گاہ کہنا بھی شاید میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میری نظر میں دارالعلوم ایک تحریک تھی۔ اگر آپ تعلیم گاہیں دیکھنا چاہیں نا دنیا میں، تو ازہر یونیورسٹی 1000 سال ہو چکے ہیں، اس کے طلباء زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں۔ 1000 سال کے دورانیے میں اگر آپ سرگودا میں اس کی خدمات تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے، لیکن دیوبند کی خدمات اگر آپ دنیا کے کسی بر اعظم میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ اور تحریک وہ ہوتی ہے جو ہر شعبے کا احاطہ کرے۔ الحمدللہ آپ جس شعبے کے اندر جائیں گے تو یہ الحمدللہ اس کی خدمات جاری ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی کہا جائے، مختصر یہ کہ آج جو کچھ دیکھا ہے اس کے لیے الفاظ شاید کم ہوں۔ آپ حضرات کی محنت، آپ کے اساتذہ کرام کی کاوشیں یقیناً قابل قدر ہیں، اللہ ہی بدلہ دے گا اس کا۔ ہمارا اس وقت جو ہدف تھا 67 کے اندر ہمارے اکابرین کا، یہ ہدف آج بھی موجود ہے۔ یہ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شروع سے ہے اور اب بھی ہے اور رہے گا۔ ایک کیمپ میں آپ ہیں، آپ کے مد مقابل بھی اسی طرح کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بھی انداز بیان سکھائے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں ایک ساتھی کے ساتھ دور کر رہا تھا، وہ جو آیت ہے اذ ما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن فانزل اللہ السکینۃ علیہ۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا یہ علیہ کا مصداق کون ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک غار میں نبی بھی ہوں صحابی بھی ہوں تو سکینہ کس پہ نازل ہونی چاہیے، نبی پر یا صحابی پر؟ وہ بیچارہ سوچنے لگ گیا کہ ظاہر ایک عامی بندہ تو یہی کہے گا کہ سکینہ تو نبی پہ نازل ہونی چاہیے، واقعی مصداق صدیق اکبر ہیں۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی پوچھے کہ ہمارے کسی دوست سے بھئی سکینہ کا محل کون ہونا چاہیے، نبی ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک شعبہ ہے نا کہ لوگوں کے دین کے حوالے سے مخالف طبقے نے جو شکوک و شبہات ڈالے ہیں ان کا کیسے تصفیہ کیا جائے۔ میں بھی مصداق صدیق اکبر ہی ہیں، اس لیے کہ سکینہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو مضطرب ہو۔ مضطرب تو صدیق اکبر تھے، انہیں آپ فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، آپ تو مطمئن تھے۔ تو دوستو بات یہ ہے ہم سارے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کیمپ میں آ گئے،
ورنہ کسی اور کے میں بھی جا سکتے تھے۔ اب ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ ہمارا پورا اثاثہ، پورا سرمایہ، ایک ہے رسوخ فی العلم اور دوسرا ہے تعلق مع اللہ۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو پھر اسباب کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مخلوق کو متوجہ کرے گا۔ لیکن اگر ہمارا یہ اثاثہ رسوخ فی العلم یا تعلق مع اللہ میں کمی ہوئی تو پھر صرف بیان کرنے سے بات نہیں بنتی۔ بڑے بڑے مقرر موجود ہیں، لیکن ان مقررین کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو دلوں میں اترتی ہیں نا، اس کے لیے مقرر کے اندر یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میری گزارش ہوگی آپ تمام ذرا ان دو چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو لیس کریں۔ میں اب تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے اساتذہ کرام کو اس حوالے سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے مفتی صاحب نے جب یہ دعوت دی نا پہلی بھی، تو سچی بات یہ تھی، یہ ججمنٹ جو ہے مشکل کام۔ میں آپ حضرات سے معافی بھی مانگوں گا کہ شاید نمبرنگ کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اصل تو اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا، لیکن یہ چونکہ ظاہر ہے کرنا تو ہوتا ہے، تو پوری احتیاط کے باوجود بھی اگر کسی بھائی کی تلفی ہوئی ہو تو اس کے لیے مدد خواہ بھی ہوں۔ اللہ کرے یہ ہمارے جو سلسلے ہیں یہ قائم و دائم رہیں، گلشن نبوت کے یہ گلہائے رنگا رنگ سدا مہکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی ہے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی اس دین کی اشاعت کے لیے بھی اور اس دین کے تحفظ کے لیے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔